بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک مفرور ملزم اشتہاری جو یہاں سے لندن میں پناہ لیے ہوئے تھے اور یہاں سے پلیٹلیس اور بیماری کا بہانہ کر کے وہاں پر مقیم تھے، اور وہاں کے پاکستانی روزانہ جا کر ان کو یہ احساس دلاتے تھے کہ آپ پاکستان سے مفرور ہیں، اشتہاری ہیں اور سزا یافتہ مجرم ہیں۔ اس چیز کے باوجود بھی وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں تھے، اور پاکستان کے اندر موجود ان کے ہواری اور ان کے چند جو لفافے والے اینکر ہیں اور ان کی ٹیم یہ روزانہ دعویٰ کرتی تھی کہ میاں صاحب اپنا علاج مکمل کروا کے پاکستان آ رہے ہیں، لیکن ایسی کیا آفت آن پڑی کہ میاں صاحب کو اچانک لندن بھی چھوڑنا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سید تسنیم حیدر نامی شخص ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں وہ بڑے بڑے انکشافات کرتا ہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ انکشافات پریس کانفرنس میں کیے ہیں بلکہ یہ سارے کے سارے ایویڈنس انہوں نے پہلے پولیس کو دیے ہیں، پھر وہ انکشافات کیے ہیں۔ بہرصورت وہ ایک کیس بننے جا رہا تھا جو عرشہ شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے اور عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، جس میں براہ راست انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا میاں نواز شریف اور مریم صفدر کو، ناصر بٹ کو، اور جو ان کی ٹیم وہاں پر مقیم ہے ان کے ساتھ ان کو۔ اس کے بعد میاں صاحب وہاں سے 10 دن کے لیے، یعنی وہ بندہ جس نے انقلاب لانا تھا اور پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا مقابلہ کرنا تھا، پاکستان کی سیاست میں آ کے جس نے سب کو ٹف ٹائم دینا تھا، وہ پاکستان کی بجائے ان کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا، پہلے ان کے جو ادھر لفافہ غور صحافی اور ہواری ہیں انہوں نے یہ خبر چلوائی کہ میاں صاحب 10 دن کے لیے امریکہ گئے ہیں، ان کے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے امریکہ سے علاج کروائیں پھر پاکستان جائیں۔ بعد میں میاں صاحب نے ان کو ڈانٹا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں آپ کو، یعنی اپنے پاس سے میری طرف سے ایکسکیوز نہ کرو بلکہ بتاؤ کہ وہ چھٹیاں منانے گئے ہیں۔ تو وہ اچانک سے یعنی وطن واپسی کے بجائے وہ سیر کو نکل گئے ہیں، پوری فیملی، مریم صفدر، جنید صفدر اور باقی جو ان کے بیٹے ہیں ان سمیت 10 دن کے لیے۔ وہ کون کون سے ملک میں جاتے ہیں یہ خبر پہلے بھی ہمارے ذرائع بتا رہے تھے کہ میاں صاحب لندن چھوڑ دیں گے کیونکہ وہاں پر ان پر قتل کا مقدمہ بننے لگا ہے جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اس لیے وہاں سے راہ فرار اختیار کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد امپورٹڈ حکومت نے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ بڑی زبردست گیم کھیلی ہے۔ انہوں نے پہلے باجوہ صاحب کا ڈیٹا لیک کروا دیا، ان کی جتنی پراپرٹی تھی اس پر ایک سٹوری بھی کروا دی، اور اس کا رد عمل میں ایک کمیٹی بھی بنا دی۔ اس کا رد عمل بھی کس طرح دیا کہ اس کی تصدیق کر دی، بجائے یہ کہ وہ آ کر یہ تردید کرتے، بتاتے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، یا جو یہ بتائے گئے ہیں آمد نساسجات جو بتائے گئے ہیں باجوہ صاحب کے وہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی انہوں نے تردید کی بجائے تصدیق کر دی اور کہا کہ یہ خبر جو جاسوسیات کی وہ لیک ہوئی ہے خبر، اس پہ ہم ایکشن لیں گے، اور جس نے بھی یہ ڈیٹا لیک کیا ہے اس کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ تو ساری کی ساری یہ جو منسٹری ہے وہ تو اسحاق ڈار صاحب کے نیچے ہے، اور اگر یہ ڈیٹا لیک ہو رہا ہے تو اس کا جواب بھی اسحاق ڈار سے مانگنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اب سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کس کو بچہ سمجھ رہے ہیں، اپنے سہولت کاروں کو یا اس قوم کو؟ یہ قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ 70 سال سے جاری ہے، اب اس امپورٹر نے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا ہے اور ان کا ڈیٹا لیک کروا کے خود ہی اس پر ایکشن لے لیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ نواز شریف نے کیوں کہا کہ یہ قتل ضروری ہے، اور اس کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں ہماری عرشہ شریف صاحب کے پاس۔ بیسیکلی اگر ہم لنک کریں تو ڈاکٹر رضوان اور عرشہ شریف کی شہادت، دونوں کی شہادت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو 9 کیسٹیں، جو 9 سیڈیاں، جو مختلف 9 فائلز تھیں جو ڈاکٹر رضوان کے پاس تھیں، اس کی کاپیاں عرشہ شریف صاحب کے پاس بھی تھیں۔ تو شریف برادران کو اس چیز کا ڈر تھا کہ ڈاکٹر رضوان کو تو ہم نے سائڈ پہ لگا دیا، ان کو تو ہم نے ہارٹ اٹیک شو کروایا اور ان کو رستے سے ہٹا دیا، اب ایک بندہ رہ گیا جس کے پاس ہمارے یہ ایویڈنس ہیں۔ انہوں نے یہ سوچ کر عرشہ شریف صاحب کو بھی شہید کروایا، لیکن یاد رکھیے گا وہ 9 کاپیاں صرف عرشہ شریف صاحب کے پاس نہیں تھیں۔ عرشہ شریف صاحب ایک انویسٹیگیٹو، محنتی اور ایماندار اور ملک کے ساتھ مخلص تھے، اور جو بندہ ملک کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ تو انہوں نے اس کی کاپیاں مختلف جگہوں پر رکھوائی ہوئی تھیں جو ان قریب شریف برادران کا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھے گی۔ ایک قوم پہلے بھی جانتی ہے کہ یہ اشتہاری مفرور ملزم ہیں، اب بھی ان کا چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے جلد بے نقاب بھی ہوگا اور یہ
ان کے جتنے بھی کالے دھندے ہیں ان کے اپنے ہی لوگ، یعنی ابھی ایک اور لندن سے پریس کانفرنس بھی ہونی ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔